جب ایک سعودی نے رات کے اندھیرے میں بیوی سمجھ کر ماں کے ساتھ ہم بستری کر لی تو صبح آنکھ کھلتے ہی جو منظر اس نے دیکھا اس کی چیخیں نکل گئیں۔ میں اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی تھی، اس کے ساتھ میرا گزارا ممکن نہیں تھا، مگر وہ مجھے چھوڑنے کو بھی راضی نہیں تھا۔ ہر رات میں اس کی منت کرتی، اس کے پاؤں پکڑتی اور کہتی کہ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو، لیکن وہ میری بات نہ مانتا اور ہر رات مجھے اسی اذیت کا شکار کرتا جس سے میں جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ زبردستی میرے ساتھ تعلق قائم کرتا اور میری چیخیں آسمان کو چھونے لگتی۔ مجھے اس کا ساتھ بالکل پسند نہیں تھا، نہ اس کا چھونا مجھے اچھا لگتا تھا، بلکہ جب جب وہ میرے ساتھ ہوتا مجھے اپنے آپ سے کراہیت محسوس ہوتی۔ محبت کی شادی کے باوجود بھی میں اس کے ساتھ وہ رشتہ بنانے میں خوف محسوس کرتی تھی جو شاید شادی کی بنیاد ہوتا ہے۔ کاش کہ مجھے شادی سے پہلے پتہ ہوتا کہ اپنے ہی شوہر کے ساتھ ہم بستری میرے لیے ایک امتحان جیسی ہوگی تو میں کبھی اس سے شادی نہ کرتی۔ لیکن میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھی اور اپنی پسند سے میں نے نفیس سے شادی کی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً اسے بھگتنا پڑ رہا تھا۔ میرا شوہر نام نفیس تھا، لیکن اس کے اندر اس قدر گندگی بھری ہوئی تھی کہ مجھے سے سوائے گھن کے اور کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس زندگی سے اس قدر عاجز آ چکی تھی کہ اس کے گھر سے ہی فرار چاہتی تھی، مگر گھر کے باہر کھڑے گارڈز مجھے کسی طرح گھر سے نکل ہی نہیں دیتے تھے۔ اس نے چوکیدار سے لے کر گارڈز تک کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں اس چار دیواری سے کہیں باہر نہ جاؤں، اور یہی وجہ تھی کہ اسی گھر میں مجھے گھٹ گھٹ کر اپنی جان دینی تھی۔ لیکن میرے لیے اس کا ساتھ اس قدر مشکل ہو چکا تھا کہ ایک رات میں چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور جا کر اسٹور روم میں چھپ گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا شوہر 2 بجے کے وقت ہی گھر لوٹے گا، اور سارے جہاں کی عیاشی کرنے کے بعد وہ آدھی رات کو ہی گھر آتا تھا اور پھر مجھے اپنی اذیت کا نشانہ بناتا تھا۔ اس لیے میں اس سے پہلے ہی کمرے سے نکل گئی۔ گھر سے باہر نکلنا تو ممکن نہیں تھا، یہی سوچ کر میں نے خود کو اسٹور روم میں چھپا لیا۔ میں یہ ایک رات سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ میرے وجود میں اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں مزید اس کی ستم ظریفی کو برداشت کرتی۔ میں آنکھیں بند کر کے کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ اپنا گھر یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، اور وہاں میں کتنے لوگوں کے درمیان تھی، مگر یہاں بالکل تنہا میرے ماں باپ مجھ سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور آج جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا وہ ان کا دل دکھانے کی ہی سزا تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس گھر میں صرف میں اور میرے شوہر تھے، میری ساس بھی یہیں رہتی تھی، مگر اس نے کبھی ہم دونوں میاں بیوی کے معاملے میں ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ میں لاکھ روتی، چیختی، گڑ گڑاتی، لیکن میری ساس کبھی مجھ سے ہمدردی نہ جتاتی۔ نہ ہی اس نے میری مدد کی تھی اور نہ ہی وہ مجھے اس گھر سے بھگانا چاہتی تھی۔ اس کا بیٹا میرے ساتھ جانوروں جیسا سلوک بھی کرتا تو بھی وہ بس خاموش ہی رہتی، اور مجھے اس بات پر اپنی ساس سے بہت گلا تھا کہ ایک عورت ہو کر اس نے کبھی میرے ساتھ کسی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ میرے وجود کا ہر زخم دیکھ کر بھی اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں، جبکہ میرا شوہر اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی ماں کی کسی بات کو انکار نہیں کیا تھا، نہ کبھی اس سے اونچی آواز میں بات کی تھی، بلکہ وہ ساس کی ہر بات پر سر جھکا لیا کرتی تھی۔ اس لیے مجھے لگتا تھا کہ اگر میری ساس میری حمایت میں کچھ کہتی تو شاید میری زندگی سنور جاتی، لیکن میں نے ان جیسا بے حس انسان آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ہر رات یہ گھر میری چیخوں سے گونجتا تھا، لیکن کبھی میری ساس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ ان کا بیٹا میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اسٹور روم کی تاریکی میں سانس روکے میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس شخص سے چھٹکارا پاؤں اور واپس اپنے وطن چلی جاؤں، لیکن بہت سوچنے کے بعد بھی کوئی ایسا راستہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں واپس اپنے وطن، اپنے گھر لوٹ پاتی۔ مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری آرام سے گزر جائے گی، کیونکہ میرا شوہر اس قدر بری حالت میں گھر لوٹتا تھا کہ وہ 1-2 گھنٹے سے زیادہ جاگ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے نشہ کرنے کی عادت تھی، اور نشے میں وہ بس مجھے پوری طرح استعمال کر کے سو جایا کرتا تھا۔ مجھے یہ 2 گھنٹے ہی اپنے آپ کو اس سے چھپانا تھا، اس کے بعد تو وہ خود ہی گھر پڑ کر سو جاتا۔ میں نے اسٹور روم بھی اچھی طرح اندر سے لاک کر لیا تھا، اور دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا۔ 2 بج چکے تھے۔ میرا دل خوف کے مارے بند ہونے لگا تھا۔ کئی گھنٹوں سے جو ہمت میں نے جمع کی تھی وہ اب ختم ہونے کو تھی۔ مجھے یقین تھا کچھ ہی دیر کے بعد میرا شوہر میری تلاش شروع کر دے گا،
وہ اسٹور روم کے دروازے تک بھی پہنچ جائے گا اور جب میں اس کے ہاتھ لگوں گی تو وہ میرا حشر بگاڑ دے گا۔ مگر میں نے خود کو یہی سمجھایا تھا کہ کچھ بھی ہو مجھے دروازہ نہیں کھولنا، لیکن دھیرے دھیرے گھڑی کی سوئیاں سرکتی چلی گئیں اور اسٹور روم کا دروازہ نہ بچا۔ میں حیران ہوئی کہ میرے شوہر نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اس کی گاڑی کی آواز تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ گھر لوٹ آیا ہے، مگر مجھے ڈھونڈنے کے بجائے کیا وہ ایسے ہی گر پڑ کر سو گیا تھا؟ میں بس سارا وقت بیٹھ کر یہی سوچتی رہی کہ نفیس میری تلاش میں مجھ تک کیوں نہیں آیا، اور دھیرے دھیرے رات گزرتی رہی اور پھر جب صبح ہوئی میں نے ہمت کی اور اسٹور روم سے باہر نکلی۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا، کسی طرح کی کوئی آواز نہیں۔ سارے ملازم 9 بجے کے بعد کوارٹر سے یہاں آتے تھے اور میں دبے پاؤں اپنے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میرے شوہر کو دروازہ لاک کرنے کی عادت تھی ہی نہیں، وہ میرے ساتھ بھی ہوتا تو کبھی دروازہ لاک نہ کرتا۔ میں نے آہستگی سے اندر جھانک کر دیکھا تو میرا شوہر سو رہا تھا یا پھر جاگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش ٹھکانے آ گئے، کیونکہ میرا شوہر بستر پر اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کوئی عورت بھی موجود تھی۔ ایک دم ہی میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ کیا میرا شوہر دل لگی کے لیے کسی عورت کو بلا لایا تھا، یا اسی لیے اس نے مجھے تلاش نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے پاس رات گزارنے کے لیے کسی دوسری عورت کا ساتھ تھا؟ یہ سوچ کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنی جگہ کسی اور عورت کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ دبے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہو گئی کیونکہ میرا شوہر اوندھا پڑا گہری نیند سو رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنے بستر کے پاس پہنچی تو میرے حلق سے چیخ برآمد ہو گئی، کیونکہ میرے بستر پر تو نفیس میرے ابو کی خالہ زاد بہن کا بیٹا تھا۔ میری اس سے پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب میں فرسٹ ایئر میں تھی۔ تب نفیس اپنی ماں کے ساتھ پاکستان آیا تھا۔ وہ لوگ کچھ دنوں کے لیے یہاں آئے تھے اور انہی کچھ دنوں میں سارے خاندان نے یہ کوشش کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح نفیس کا رشتہ ان کی بیٹیوں سے ہو جائے۔ نفیس جیسا لڑکا ہر کسی کو داماد کی صورت قبول تھا، لیکن نفیس نے اپنے قدم اگر کسی کی طرف بڑھائے تھے تو وہ میں تھی۔ نفیس ہمارے گھر اپنی اماں کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا تھا اور اس نے دبے لفظوں میں پہلی ہی ملاقات میں مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی، لیکن اس نے یہی کہا تھا کہ اسے پہلی نظر کی محبت ہوئی ہے۔ نفیس اور اس کی والدہ 1 مہینے کے لیے یہاں آئے تھے اور اس 1 مہینے میں انہوں نے 2 سے 3 چکر ہمارے گھر کے لگائے۔ نفیس بھی ان کے ساتھ آتا اور مجھ سے بات کرنے کا بہانہ تلاش کرتا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور خوبرو نوجوان تھا۔ اس کی باتوں میں اتنی خوبصورتی تھی کہ میں اس کے لفظوں سے چاہ کر بھی منہ نہیں موڑ پائی تھی۔ اس کی محبت کا اظہار بھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرنے لگی تھی۔ اور پھر جانے سے پہلے اس کی اماں آخری بار ہمارے گھر آئیں تو انہوں نے میرے لیے نفیس کے رشتے کی بات کی، لیکن میری اماں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھے رخصت کر کے پردیس نہیں بھیج سکتی۔ اماں کے اس فیصلے پر میں حیران رہ گئی تھی۔ ہر کوئی اپنی بیٹی کا مستقبل نفیس کے ساتھ سیٹ کرنا چاہتا تھا اور میری اماں اتنے اچھے رشتے کو انکار کر رہی تھیں، جبکہ نفیس بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے دبے دبے لفظوں میں اماں کے انکار کی وجہ جاننی چاہی تو اماں کہنے لگیں کچھ باتوں پر خاک پڑی رہے تو اچھا ہے، یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ میں تمہارا رشتہ ان کے ساتھ جوڑ دوں۔ اماں نے 2 ٹوک لفظوں میں بات ہی ختم کر دی تھی، جبکہ میرا دل بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ اماں کو اپنے سسرال والوں سے ہمیشہ سے ہی بیر تھا۔ اماں کے رشتہ داروں سے اماں بہت ہی کم میل جول رکھتی تھیں اور شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے نفیس کے رشتے کے لیے بھی انکار کیا تھا۔ اماں نے تو ابا سے مشورہ تک نہیں کیا تھا۔ جب بعد میں ابا کو پتہ چلا کہ اماں نے انکار کیا ہے تو وہ بھی خاموش رہے۔ البتہ میرا مزاج کافی خراب ہو گیا تھا اور میرا دل خود بخود نفیس کی جانب کھنچنے لگا تھا۔ اور پھر نفیس اور اس کی ماں واپس ہمیشہ کے لیے سعودیہ چلے گئے۔ مجھے لگا تھا کہ یہ باب ختم ہو گیا، لیکن یہ قصہ تو شروع ہوا تھا۔ نفیس نے جانے کے بعد مجھے فون کالز کرنا شروع کر دی۔ نہ جانے کس سے وہ میرا نمبر لے کر چلا گیا تھا۔ جب پہلی بار اس کا فون آیا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور وہاں جا کر بھی اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا۔ یہ سن کر مجھے ایک انوکھی خوشی کا احساس ہوا تھا۔
پہلی بار کسی نے مجھ سے ایسے جذبات کا اظہار کیا تھا، اور وہ بھی نفیس جیسے شخص نے، جس کے پیچھے خاندان کی ہر لڑکی ہی ہاتھ دھو کر پڑی تھی۔ میں نے نفیس کے ساتھ ہلکی پھلکی بات چیت شروع کی، اور پھر وہ بات چیت آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ نفیس کی محبت بھری باتوں نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا، اور میرے سر پر محبت کا نشہ ایسے سوار ہوا تھا کہ مجھے اپنے ماں باپ اپنے دشمن نظر آنے لگے تھے۔ میں نے نفیس سے کہا کہ تم ایک دفعہ پھر میرے لیے رشتہ بھیجو، میں اماں ابا سے بات کروں گی، لیکن نفیس نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ اب میری اماں راضی نہیں ہوں گی، کیونکہ پہلے ہی تمہاری اماں نے انکار کر کے ان کی بہت بے عزتی کر دی ہے۔ تم میرے ساتھ خاموشی سے نکاح کر لو، کاغذات بنوا کر جب تم ایک دفعہ یہاں آ جاؤ گی تو پھر تمہارے والدین خود ہی راضی ہو جائیں گے۔ نفیس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرے لیے یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا، نہ ہی اس طرح فون پر نکاح کرنا، اور نہ ہی ماں باپ کو بنا بتائے سعودیہ جانا۔ لیکن جب انسان محبت میں ہوتا ہے تو اسے صحیح اور غلط کی سمجھ نہیں آتی، نہ ہی کچھ مشکل لگتا ہے۔ محبت کو پانے کے لیے وہ ہر راستے سے گزرتا ہے، اور کچھ ایسا ہی میں نے بھی کیا۔ کچھ دن تو میں اسے انکار کرتی رہی، لیکن جب اس نے اپنے آنسوں کے ذریعے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا تو میں راضی ہو گئی۔ پھر نفیس نے ہی مجھے اپنے ایک دوست کا پتہ دیا اور کہنے لگا کہ وہیں ہمارا نکاح ہوگا اور کاغذات کی تیاری بھی اسی کی ذمہ داری ہوگی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے نفیس پہ بھروسہ کیا، اور کالج جانے کے بجائے اس کے دوست کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے واقعی ہی نکاح کرنے میں ہماری مدد کی، اور کاغذات کی تیاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ البتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا دل بند ہونے لگا تھا۔ مجھ پر یہ خوف سوار تھا کہ اگر میرے ماں باپ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ ویسے تو میں ایک نیک اور فرمان بردار بیٹی تھی، لیکن ایک نامحرم کی محبت نے مجھے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ 6 مہینے تک میں نے بالکل خاموشی اختیار کی تھی، نہ ہی اپنے والدین کو اس نکاح کا پتہ چلنے دیا اور نہ ہی کسی اور کو۔ یہاں تک کہ سارے کاغذات بھی تیار ہو گئے تھے، پاسپورٹ سے لے کر ٹکٹ تک کے سارا معاملہ نفیس کے دوست نے ہی حل کر کے دیا تھا۔ میرے ہاتھ صبح کی فلائٹ کا ٹکٹ آ گیا تھا، اور نفیس نے مجھے کہا تھا کہ کالج جانے کے بجائے میں اس کے دوست کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ جاؤں اور پھر فلائٹ لے لوں۔ جب میں نفیس کے پاس پہنچ جاؤں گی تو وہ خود میرے ماں باپ کو فون کر کے ہماری شادی کی اطلاع دے دے گا۔ میں نے اپنا مختصر سا ہی سامان اپنے کالج بیگ میں ڈال لیا تھا، اور جب اپنے گھر کی دہلیز آخری بار پھلانگنے لگی تو میرا دل رونے لگا۔ دل چاہا کہ اپنے ماں باپ کو ایک بار پھر سب کچھ سچ سچ بتا دوں، لیکن پھر نفیس کے وعدے یاد آ گئے۔ اس نے قسم دی تھی کہ میں اس کے پاس پہنچنے تک کسی کو کچھ نہیں بتاؤں۔ اس لیے آخری بار میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ میری ماں حیرت سے کہنے لگی، کیا بات ہے؟ آج صبح صبح بہت پیار آ رہا ہے۔ میں نے اپنی ماں کے گالوں کو چوما اور کہا، اماں مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو بہت ستایا ہے۔ میری ماں نے پیار سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، جلدی گھر آنا، آج تمہاری پسند کا پلاؤ پکاؤں گی۔ میں بس مسکرا کر رہ گئی تھی، اور پھر گھر سے نکل کر سیدھے ایئرپورٹ پہنچ گئی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد فلائٹ میں بیٹھی میں آنسو بہا رہی تھی، اور میری سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب صحیح ہے یا غلط۔ بس اتنا جانتی تھی کہ میں نے اپنی منزل کو پانے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ جس کے بعد شاید میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا۔ اور یہی سوچتے سوچتے میں نفیس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کے وہ بہت خوش ہوا تھا، اپنے گھر لے گیا تھا۔ اس کی ماں نے ایک سرد چہرہ لیے میرا استقبال کیا تھا، اور پھر نفیس کے ساتھ پہلی ہی رات میری ایسی اذیت بھری گزری تھی کہ میری جان نکل گئی تھی۔ وہ نشے میں چور میرے پاس آیا تھا، اور اس نے میرا جو حال کیا تھا، اس کے بعد تو میرے لیے سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر دکھ تو اس بات کا تھا کہ اس نے نہ ہی میرے ماں باپ کو فون کر کے میرے یہاں آنے کے بارے میں بتایا تھا، اور نہ ہی مجھے اس بات کی اجازت دی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کو فون کر سکوں۔ اور پھر ایسے ہی دن گزرتے چلے گئے۔ میں اپنے ماں باپ سے بات کرنے کو ترس گئی۔ مجھے بار بار یہی خیال ستاتا کہ میرے ماں باپ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے۔ وہ تو یہ شاید سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ میں شادی کر کے سعودیہ پہنچ گئی ہوں گی۔ انہیں تو کسی بات کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ میں نے نفیس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑ دیے، لیکن وہ نہ مانا، اور اس سے بھی زیادہ برا رویہ تو اس کی ماں کا تھا، جنہوں نے ہر بات پر خاموشی اختیار کی تھی، اور میں ان سے کچھ بھی کہتی مگر وہ چپ رہتی۔ مجھ پر ہونے والے ظلم پر بھی انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی۔
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شاید میری ماں کے انکار نے انہیں میرے خلاف کر دیا ہے، تو کبھی مجھے لگتا کہ میری ماں نے ٹھیک ہی کیا تھا، واقعی نفیس میرے لائق نہیں تھا۔ جس نفیس سے محبت کر کے میں یہاں آئی تھی، یہ تو وہ نفیس تھا ہی نہیں، یہ تو کوئی درندہ تھا جو ہر رات مجھ پر اپنی درندگی نکالا کرتا تھا۔ اور پھر جب پورے 3 مہینے کے بعد میرے صبر کی حد ختم ہوئی تو میں نے خود کو اسٹور روم میں چھپا لیا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اب تک نہ جانے کتنی ہی دفعہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن ناکام رہی تھی۔ بہت دفعہ میں نے نفیس کا موبائل فون استعمال کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن اس پر بھی پاس ورڈز تھے جو میں چاہ کر بھی نہیں جان سکی تھی، اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو کوئی اطلاع دے سکی تھی۔ ساری رات میں نے اسٹور روم میں یہی سوچتے ہوئے گزاری تھی کہ پتہ نہیں میں نے کیوں یہ فیصلہ کر لیا، کیوں میں نے اپنے ماں باپ کی بات نہ سنی۔ میری ماں نے ماضی کی کون سی خاک کا ذکر کیا تھا، مجھے کچھ بھی تو اندازہ نہیں تھا۔ پھر جب میں صبح اپنے کمرے میں پہنچی تو بستر پر دوسری عورت کو دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر میری جگہ کسی اور عورت کو لے آیا تھا، اس خیال نے میرے اندر ایک آگ لگا دی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے بستر کی طرف کمرے میں گئی تو میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ بستر پر میری ساس برہنہ حالت میں پڑی تھیں اور ان کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ کی حالت میں نفیس نے شاید اندھیرے میں اپنی ماں کے ساتھ ہی وہ سب کیا تھا جو اب تک میں جھیلتی آئی تھی، لیکن اس کی ماں اپنی عمر کی وجہ سے اس کی زیادتی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے نفیس کو جگایا اور انہیں بتایا کہ انہیں کیا قیامت ڈھا دی ہے۔ نفیس نے جیسے ہی اپنی ماں کو بستر پر دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ان کی ماں بس اپنی آخری سانسوں پر تھی۔ میں اور نفیس انہیں لے کر ہاسپٹل بھاگے تھے۔ نفیس تو جیسے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا تھا۔ اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی اور آج اس کی بدولت اس کی ماں اس حالت میں تھی۔ ہم ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹرز نے طرح طرح کے سوال جواب شروع کر دیے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ نفیس کی ماں کی حالت ایسی کیسی ہوئی۔ نہ ہی اس بات کا جواب میں انہیں دے پائی تھی اور نہ ہی نفیس۔ نفیس کی ماں کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ وہ ICU میں تھی اور پولیس نفیس سے تفتیش کر رہی تھی۔ بالآخر ہم دونوں میاں بیوی نے بس اتنا ہی جواب دیا کہ ہم اپنے کمرے میں تھے اور ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ نفیس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پولیس والوں کی نفیس کی اماں کے ہوش آنے میں انتظار کرنے لگے۔ پھر وہ اس تفتیش کا آغاز کرتے۔ جب نفیس کی ماں ہوش میں آئی تو وہ بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ بہت مشکل سے میں نے انہیں سنبھالا اور نفیس نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ نشے میں تھا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر بیٹھے۔ یہ سب سن کر وہ بالکل جیسے خاموش ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے پولیس والوں کو بس یہی بیان دیا تھا کہ ان کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے خود کو ہی نقصان پہنچایا ہے۔ پولیس والے ان کے کہنے پہ واپس چلے گئے تھے اور 2-4 دن انہیں ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ میں ان کے ساتھ ہی واپس رہی اور جب واپس گھر پہنچے تو نفیس کی والدہ نے مجھ سے اور نفیس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں بدلے کی آگ میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو جانور بنا دیا۔ میرا بیٹا واقعی نیک اور شریف انسان تھا، مگر یہ میں تھی جو چاہتی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ درندہ بن کر رہے، وہ تمہیں کوئی سکون نہ دے اور تمہاری زندگی برباد کر دے۔ اس نے جو کچھ کیا ہے میرے کہنے پہ کیا ہے، میں تمہارے باپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور اسی لیے میں نے یہ سارا کھیل کھیلا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے اپنے ہی حق میں کیسا گڑھا کھودا۔ میرے بیٹے نے نشے کی حالت میں اندھیرے میں میرے ہی ساتھ۔ دراصل میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور نفیس گھر پہ نہیں تھا۔ میں تمہارے پاس آئی تھی تاکہ تم سے دوا کا پوچھ سکوں، تم اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے لگا واش روم میں ہوگی، اس لیے میں تمہارے بستر پر لیٹ گئی اور مجھے نیند لگ گئی۔ پتہ نہیں کب نفیس گھر لوٹا اور اس نے نشے کی حالت میں اندھیرے میں میرے ساتھ وہی زیادتی شروع کر دی۔ میں پہلے ہی بیمار تھی، عمر رسیدہ تھی۔ میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی لیکن میری آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی اور نفیس نشے میں ہی مجھے اپنی زیادتی کا نشانہ بنا کر سو گیا۔ میرے بیٹے نے میرے ساتھ وہ گناہ کر دیا کہ جس کے بارے میں کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے، لیکن گنہگار میرا بیٹا نہیں ہے، میں ہوں۔ میں نے اسے اس راستے پہ دھکیلا تھا
میں نے اسے اپنی نفرت کے راستے پہ چلایا تھا. تمہارے ابا نے مجھ سے شادی کے لیے انکار کیا تھا اور تمہاری ماں سے پسند کی شادی کی تھی. ہر کوئی جانتا تھا کہ میں تمہاری ماں سے محبت کرتی تھی، اس لیے مجھے کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا. اور پھر نفیس کے والد نے کسی کے توسط سے میرے لیے رشتہ بھجوایا. نفیس میرا سگا بیٹا نہیں ہے. جب میں یہاں آئی تھی تو شادی کی رات ہی نفیس میری گود میں آ گیا تھا. نفیس نے مجھے اپنی سگی ماں سے کہیں زیادہ پیار دیا. وہ میرے ہر حکم پر سر جھکا لیتا تھا اور میں نے اس کی اسی فرما برداری کا فائدہ اٹھایا. میں بس تمہارے ماں باپ سے بدلہ لینا چاہتی تھی. میں نے ہی نفیس کو یہ کہا تھا کہ وہ تمہیں خاموشی سے یہاں بلوائے تاکہ تمہاری ماں بھی میری طرح ساری زندگی ایک آگ میں جلتی رہے. میں نے نفرت کی آگ میں اندھے ہو کر سب کچھ تباہ کر لیا، یہاں تک کہ نفیس جیسے فرما بردار بیٹے کی زندگی بھی. میں نے خود کوئی اولاد پیدا نہ کر سکی، لیکن قدرت نے تحفے میں جو اولاد مجھے دی تھی میں نے اس کا بھی حق ادا نہ کیا. نفیس کی اماں کی باتیں سن کے میں حیران رہ گئی. کیا نفرت میں کوئی اس قدر اندھا ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹے کی زندگی برباد کر دے؟ مجھے برباد کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی غلط راستوں پہ دھکیل دیا تھا. نفیس مجھ سے دور رہنے کے لیے گھر سے باہر رہتے تھے، اس لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نشہ بھی کرنے لگا اور غلط کاموں میں بھی پڑ گیا. نفیس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ جو کیا تھا وہ بہت غلط تھا. انہوں نے بھی مجھ سے ہر حرکت کی معافی مانگ لی. دونوں ماں بیٹے شرمندہ تھے اور مجھ سے معافی کے طلبگار تھے. میں نے ان دونوں کو معاف کر دیا تھا، بس اپنے ماں باپ سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، انہیں اپنی خیریت کی اطلاع دینا چاہتی تھی. اور پھر نفیس نے خود ہمارے ٹکٹ بک کروائے اور ہم واپس پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے. جب میں اپنے ماں باپ کے سامنے پہنچی تو حیران رہ گئی. میرے ماں باپ وقت سے پہلے بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے. میری ماں تو مجھے دیکھ کے سینے سے لگا بیٹھی اور رونے لگی. میں نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا، اس کی سزا مجھے مل گئی تھی، اسی لیے میرے ماں باپ نے مجھے معاف کر دیا تھا اور ساتھ ہی نفیس کو بھی. کچھ عرصہ پاکستان میں گزار کر میں واپس نفیس کے ساتھ سعودیہ لوٹ آئی تھی. مگر اب میں جس نفیس کے ساتھ رہتی ہوں وہ وہی ہے جس سے میں نے محبت کی تھی. نفیس باقی ایک اچھا انسان تھا، بس اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی تھی. آج ہمارا رشتہ بہتر ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی میں کبھی کبھی ماضی کو پلٹ کر دیکھتی ہوں تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ بدلے کی آگ میں جل کر میری ساس نے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں اپنی عزت گنوا دی تھی. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر گناہ کا حساب انسان کو چکانا ہی ہوتا ہے. نفیس کی اماں نے بھی اپنے ہر گناہ کا حساب کچھ اس طرح چکایا تھا کہ وہ بس اپنے کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھیں اور نفیس کے سامنے آنے سے بھی کتراتی تھیں. کچھ ایسا ہی حال نفیس کا بھی ہے. وہ بھی اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے.